السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی چھٹی سورت الانعام کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بنیادی پیغام کو سمجھیں اور اس کی گہرائی میں اتریں۔ اچھا، تو اس سورت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات پر بات کریں گے تاکہ اس کے مول پیغام تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیتے ہیں۔ آخر یہ سورت نازل کب ہوئی اور اس وقت کے حالات کیا تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ ایک مکی سورت ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا سارا فوکس، سارا زور عقیدے کو پکا کرنے پر ہے، خاص طور پر اللہ کے ایک ہونے کے تصور یعنی توحید پر۔ قرآن مجید میں اس کا نمبر 6 ہے اور اس کی 165 آیات میں عقیدے، توحید اور زندگی گزارنے کے اصولوں پر بہت گہرائی سے بات کی گئی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس سورت کے سب سے اہم مرکزی موضوع کی، اور وہ ہے توحید، یعنی یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ آیت دیکھیں، بالکل صاف اور واضح، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ یہ شرک کے خلاف ایک بہت ہی پاورفل اعلان ہے اور توحید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالص ترین اظہار۔ اچھا، تو یہ توحید اصل میں ہے کیا؟ کیا صرف یہ مان لینا کافی ہے کہ خدا ایک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا مالک اور اسے چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے اختیارات میں کوئی بھی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ پوری سورت میں توحید اور شرک کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف توحید ہے جو سوچ کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے، ایک سمت دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے شرک جسے سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، ایک ایسی الجھن جو انسان کو در در بھٹکاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت توحید کو ثابت کیسی کرتی ہے؟ اس کا جواب بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اس کائنات پر غور کریں۔ سورت کی شروعات ہی دیکھیں، کائنات کی تخلیق کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اندھیرے اور روشنی کا بننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی ایک خالق کی نشانیاں ہیں جس نے یہ سارا زبردست نظام بنایا ہے۔ اور دلائل صرف یہی نہیں ہے، ذرا ان نشانیوں کو دیکھیں جو سورت پیش کرتی ہے۔ یہ واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ایک چھوٹے سے بیج کا پھٹنا، رات کا سکون کے لیے بننا، سورج اور چاند کا ایک حساب سے چلنا، اندھیروں میں ستاروں کا راستہ دکھانا، بارش سے طرح طرح کے پودوں کا اگنا، اور خود انسان کی تخلیق، یعنی کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز چیخ چیخ کر ایک ہی بنانے والے کی گواہی دے رہی ہے۔ اچھا، اس عقلی دلیل کو اور بھی پکا کرنے کے لیے سورت میں ایک بہت ہی زبردست کہانی سنائی گئی ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچ کی تلاش کے سفر کی۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے عقل کے استعمال کی، مشاہدے کی۔ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی عقل اور منطق استعمال کر کے اپنی قوم کی بت پرستی کو چیلنج کیا اور اسے رد کر دیا۔ ذرا ان کا سوچنے کا انداز تو دیکھیں۔ پہلے انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اسے اپنا رب کہا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فوراً نتیجہ نکالا کہ ڈوب جانے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو چیز خود ختم ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر آخر کار وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچے جب ساری فانی چیزوں کو انہوں نے رد کر دیا تو اپنا چہرہ صرف اس ایک ذات کی طرف موڑ لیا جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ ایک خالق جو نظر نہیں آتا لیکن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے خالص عقل کا نتیجہ۔ تو توحید کا یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ صرف سوچ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہی عقیدہ ایک پورے اخلاقی نظام کی، ایک مورل کوڈ کی بنیاد بنتا ہے۔ خاص طور پر آیات 151 اور 152، ان میں کچھ ایسے یونیورسل اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں جنہیں سورت الانعام کے 10 احکام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر عقیدہ ایکشن میں بدل جاتا ہے۔ اور ان احکامات کی خوبصورتی ان کی وسعت میں ہے۔ یہ صرف اللہ کے حقوق کی بات نہیں کرتے، ان میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے حقوق، سماجی انصاف، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول میں ایمانداری اور انصاف کی بات کرنا، یعنی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرتی اور معاشی معاملات تک ہر چیز کو کور کیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ پہلے ایک خالق کو پہچانو
اور پھر اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارو۔ عقیدہ اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ تو آخر میں یہ سورت ہمارے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر بنانے والے کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف اتنی واضح ہیں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں انہیں دیکھنے سے روکتی ہے، اور انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے کا راستہ کیا ہے؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سفر صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل اور دل کو کھولنے سے شروع ہوتا ہے۔